پیر لگے ہوئے اس کے پاس خزانے کے، جو تیرا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کو تو اپنا آقا سمجھتا ہے، بتا وہ کیسا ہے؟ جب اس نے کہا نا، اس نے کہا جو میرا آقا ہے نا وہ یتیموں کا حامی ہے، بے کسوں کا کس ہے، بیچاروں کا چارہ ہے، یتیموں کا والی ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جتنا مال و دولت ملتا ہے نا، اس نے کہا تمہارے نبی نے جنگیں کتنی لڑی ہیں؟ مسلمان نے کہا کہ ہمارے نبی نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، وہاں پر بے شمار مال حاصل ہوتا ہے۔ اچھا پھر تو تمہارا مقام ہی کیا ہوگا، تمہارے نبی کے پاس خزانہ ہی بڑا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میرے نبی جو ہے اس کے پاس اتنا خزانہ ہے، اگر رات کو کھالی صبح کا پتہ نہیں کہاں سے کھائے گا، صبح تو کھالی شام کا نہیں پتہ کہاں سے کھائے گا۔ اس نے کہا یار تمہارا نبی کیا، ہمارا جو ہے وہ تو بڑا امیر ترین ہے۔ فرمایا میرے نبی نے امیری سے محبت نہیں کی، میرے نبی نے غریبی سے محبت کی، میرے نبی نے غریبوں کے ساتھ پیار کیا ہے۔ تو امام الانبیاء، حبیب کبریا، امام الانبیاء، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ دیکھیں آج ہمارا کیا ماحول ہے، ہمارا کیا معاشرہ ہے۔ کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں جو امام الانبیاء ہے، نبی اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، دین اس میں شامل ہے جو دینوں کا سردار دین ہے۔ کتاب ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، لیکن اگر ہم کردار کی طرف دیکھیں تو ہمارا کردار جو ہے وہ ماشاءاللہ ہی ہے۔ تو ہم اس بندے نے نا، وہ جو بندہ تھا، وہ جو بندے ہوتے ہیں نا اللہ کے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو جب پیغام دیا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرا پیغام میرے رب کی بارگاہ میں لے جانا، موسیٰ نے کہا کیا پیغام؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس نے کہا میرا پیغام یہ ہے کہ موسیٰ کی بارگاہ میں جانا اور موسیٰ سے جا کر کہنا کہ موسیٰ اللہ سے جا کر کہنا کہ اے اللہ یہ بندہ کہتا ہے تو نے مجھے جہنم تو دے دی ہے، جہنم میں میں جلوں گا، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کر لے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ جب جہنم میں میں جلوں گا میرے ساتھ اور کوئی جہنم میں نہ، بس اکیلا میں جہنم میں جلوں۔ ایسی کیا بات ہے؟ جہنم چھوٹی ہوگی کہ تیرا ہی سب اس میں آ جائے گا، تو چھوٹا ہے، جہنم بڑی بہت بڑی ہے۔ اس نے کہا اچھا بالکل اللہ کے نبی مجھے پتا ہے جہنم بہت بڑی ہے، پر میرے رب سے کہہ دینا اللہ تیرے گھر میں کون سی ایسی کمی ہے، تو میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا کہ میرا سارا جسم جہنم میں پورا آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے جہنم میں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، تو اتنا خوش ہو رہا ہے کہ جہنم میں جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دنیا بڑی گناہگار ہے، میں نے دیکھا کہ لوگوں کے مال بدتر سے بدتر ہے، میں نے دیکھا، لیکن میرا دل کہتا ہے ان بندوں کی جگہ پہ بھی میں ہی جہنم میں اکیلا چلا جاؤں۔ تو اتنی بات کرنے کے بعد نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جا کر اسے خوشخبری دے دے کہ میں تیرا رب جو ہے وہ دل پر راضی ہو گیا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی میرے اللہ کا نام ہے، بلند آواز سے ذکر کرتے رہو گے سبحان اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جاؤ اس بندے کے پاس اور اسے جا کر کہہ دے کہ تیرا رب اب تجھ پر راضی ہے اور تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے جنت دی اور جنت میں میں نے تجھے اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ جب اتنا سنا نا اس بندے نے پھر، جب موسیٰ علیہ السلام نے پیغام آ کر دیا تو اس بندے نے پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا موسیٰ ابھی نہیں، میرے رب سے جا کر کہنا کہ اللہ نے مجھے جنت تو دے دی ہے، جنت کا حقدار تو مجھے بنا دیا ہے، اور میرا ایک اور پیغام ہے وہ یہ ہے میرے رب سے کہنا اتنی دیر تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک جو میرے ساتھ پیار کرتے رہے ان کو بھی میں جنت میں نہ لے کر جاؤں۔ یعنی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا یہ وہ بندے ہوتے ہیں، یہ وہ بندے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نہ جن کو اس دنیا پر کسی چیز کا غم اور خوف ہوتا ہے، نہ ان کو دوسرے مقام پر کسی چیز کا غم اور خوف ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے جو ولی ہیں یہ بڑی محبت والے لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کے نیچے چلے گئے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نظر نہیں آ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ ترین کی بات ہے، ترین کی بات ہے۔ ایک بات بتانے لگا ہوں، ایک یہودی تھا، وہ ایک مسلمان کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے، یہ سنہری لفظوں میں یہ بات لکھی ہے، کشف المجوب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ یہودی کی ایک مسلمان سے محبت ہوگی، مسلمان نے اپنے دین کے متعلق بتایا کہ ہمارا قرآن یہ ہے، ہمارا دین یہ ہے، ہمارے نبی کا پیغام یہ ہے، نبی کا فرمان نشان یہ ہے۔ وہ پیغام سن کے اس کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوگی، تڑپ پیدا ہوگی کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، مجھے بھی کلمہ نصیب ہو جائے، میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ المختصر کہ اس کی تمنا جو تھی پوری ہوگی، اس بندے نے
اسے اسلام قبول کروا دیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا, دین اسلام میں داخل ہو گیا, قرآن مجید سے پیار کرنے لگا, محبت کرنے لگا. وقت گزرتا گیا. ایک دن وہ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا تو قرآن مجید کے اندر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھا. بڑا مشہور واقعہ جو پچھلے جمعے میں میں نے پڑھا کہ آصف بن برقیہ تھے تو وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے. آگ جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا. اس بندے کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو گیا کیا اللہ کے ولی اب بھی موجود ہیں جو ایسا کام کر سکتے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن کو اس نے واقعہ پڑھا تو دل میں تڑپ پیدا ہوگی, تمنا پیدا ہوگی میں دیکھوں. طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ مسلمان جو تھے نا, جتنے بھی اسکالر تھے, سبھی کے پاس گیا, باتیں کرنے لگا, مجھے یہ بتاؤ یہ بتاؤ. ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں بتاتا. ہر بندے پر وہ سوال کرتا, نہیں جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میں اللہ کے ولی دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے قرآن میں یہ واقعہ پڑھا تھا, اب میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ کے ولی کدھر موجود ہیں. بات چلتی رہی, کسی نے کسی ملک کا بتا دیا وہاں پر چلا گیا, کسی نے کسی ملک کا بتا دیا وہاں پر چلا گیا. البتہ سے بات یہ ہے جب وہ اجمیر شریف سے پہنچا نا تو وہاں پر اس نے جا کر لوگوں کے ساتھ بات کرنی شروع کر دی. تو ایک بندہ ملا, اس نے کہا اچھا یہ جو دربار ہے نا, جس دربار پہ اجمیر پہ تو آیا ہے, یہ دربار والا جو اس مزار والا جو بندہ ہے نا, یہ بھی پاکستان کے اندر ایک بزرگ ہے جس کو لوگ داتا کے نام سے جانتے ہیں. بلند آواز کے سبحان اللہ, کہ جس کو لوگ داتا کے نام سے جانتے ہیں, یہ مزار والا جو ہے یعنی خواجہ اجمیری, اجمیر شریف انڈیا کے اندر, وہ کہا یہ مزار والا جس کے مزار پہ تو آیا ہے, یہ مزار والا بھی پاکستان کے اندر داتا ہی اجمیری ہے. داتا کی قبر پہ جاتا رہا, ان کے مزار پر جاتا رہا, وہاں سے اس نے فیض حاصل کیا. سارا فیض جو ہے اسے داتا بھی اجمیری سے ملا ہے. اس نے کہا وہ کدھر ہے, میں کیسے جاؤں؟ کسی نے کہہ دیا تو جا پاکستان, جب ایئرپورٹ پہ اترے گا وہاں سے ٹیکسی لینا اور لاہور جب تو جائے گا اور اسے کہنا کہ مجھے دادا دربار لے جا. اب وہ لندن کے رہنے والا تھا, انگریز تھا, زیادہ زبان بھی نہیں, پاکستانی بولتا تھا, اردو پنجابی وغیرہ. تو کسی طریقے سے وہ داتا علی اجمیری کے مزار پہ پہنچ گیا. وہ ٹیکسی والا اس کے ساتھ جب اس نے اپنا سارا واقعہ جو تھا سنایا, وہ 3 آدمی ہو گئے. 3 آدمی ہو گئے. وہ داتا علی اجمیری کے مزار پر آ گیا. آ کر دیکھتا ہے کہ داتا علی اجمیری کے مزار کے سامنے جو جس کو آج ہم سونے کا دروازہ کہتے ہیں نا, اس دیوار کے قریب وہ گیا, دیکھا اس دیوار کے سامنے کچھ بزرگ ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ قبروں کے اندر چلے گئے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ یہاں پر نہیں ہے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرے بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں, لوگوں کو فیض دیتے بھی ہیں. اور ان کے مزاروں پر جیسے میں قرآن میں کہا نا کہ تم سے گناہ ہو جائے, غلطیاں ہو جائیں, کوتاہیاں ہو جائیں, تو میرے پیاروں کے در پہ آ جاؤ, میں خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یہی وہ اللہ کے ولی ہیں, وہ یہی وہ اللہ کے پیار کرنے والے ہیں جن کے یہ مزار ہیں. تو وہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ دیوار کے سامنے نا کچھ بزرگ ہیں, ایک جیسی سفید داڑھیاں ہیں, ایک جیسے کپڑے پہنے ہیں, سبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, لیکن ان میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ سبھی کے منہ جو ہے وہ دیوار کی طرف ہے. ایک بندہ ایسا ہے, ایک بزرگ ایسا ہے کہ جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے, یعنی کہ اس کا اس طرف منہ ہے, باقیوں کے اس طرف منہ ہے, یعنی کہ باقیوں کے دیوار کی طرف منہ ہے, ایک کا منہ عوام کی طرف ہے. وہ بندہ وہ جو لندن کے رہنے والا تھا جس کو تمنا تھی کہ اللہ کے ولی دیکھوں, وہ اس بزرگ کے پاس گیا. اب ذرا غور سے سنا, جب وہ اس بزرگ کے پاس پہنچا نا تو بزرگ کہتے اچھا سلام لینے کے بعد, اچھا تو آ گیا, مجھے تیرا ہی انتظار تھا. بلند آواز سے, اچھا تو آ گیا, مجھے تیرا ہی انتظار تھا. آ گیا, بیٹھ گیا, بتا تمہیں پانی پینا ہے, کھانا کھانا ہے, کیا کھائے گا, ٹھنڈا پیے گا, گرم پیے گا. اس نے کہا جی مجھے نا گرم بنا دیں. اچھا تجھے چائے پیے گا؟ میں چائے پیوں گا. اس بندے نے بھی زیادہ غور نہیں کی, بزرگ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. اتنے میں اس بزرگ نے ایسے ہاتھ کیا, ہاتھ میں پیرچ اور کپ جو تھا, پیرچ کے اوپر اس کے سامنے آ گیا. اس نے چائے دی بابا جی, اس بندے کو اس نے چائے پی, کپ دی زمین پہ رکھ لیا, اس نے پی لیا. اب بابا جی سے کہنے لگے, اور جسے سمجھ ہے بلند آواز سبحان اللہ ضرور کہ بابا جی سے کہنے لگے اب تجھے کھانے کی تمنا ہوگی؟ جی بابا جی مجھے کھانے کی تمنا ہے. بتا کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی مجھے, کیونکہ وہ دوسرے ملکوں کے رہنے والا تھا, ایسی دوسرے ملک کی اس نے پاکستان کے مطلب کیا کہنا تھا, مجھے ٹینڈے سے روٹی دے دی, کدو سے روٹی دے دی, آلو سے روٹی نہیں. اس نے اپنے ملک کی غذا جو تھی جو بھی وہاں پر چلتا تھا اس کے متعلق بتایا.
اور تحریر میں موجود ہے، اس نے قیمے کے متعلق کہا گوشت کا قیمہ، مجھے قیمے سے روٹی کھانی ہے۔ بابا جی نے اتنے میں نا اس طرف ہاتھ کیا اور روٹی پکڑی، چھاپا سالن جو بھی تھا وہ سامنے اس کے رکھ دیا، اس نے کھانا کھایا۔ اب کھانا کھانے کے بعد نا وہ اس کے پاس چائے والا جو کپ تھا نا وہ بڑا ہوا تھا، اس نے اس کپ کو اٹھایا سائڈ پہ کرنے لگا نا، اس کے دماغ میں فوراً خیال آ گیا کہ بابا جی نے تو پیچھے ہاتھ کیا، پیچھے تو کوئی ونڈو بھی نہیں ہے، روشن دار بھی نہیں ہے، یہ چائے روٹی کہاں سے آ گئی؟ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اتنے میں جب اس نے اس کپ کو دیکھا، پرچ کو دیکھا، اپنے وہ برتن جس نے روٹی کھائی اس کو دیکھا، وہ تھان جب اس نے دیکھا نا پلیٹ وغیرہ دیکھی، اس کے دماغ میں خیال آیا یہ سارا برتن، یہ سارے برتن جو بھی میرے سامنے پڑے ہیں یہ تو میرے اپنے ہی گھر کے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، اٹھا فوراً پیچھے ہٹا، ایک بندے سے کہا فون دے، کیونکہ یہاں پر سم نہیں چلتی تھی، اس کی سم نہیں تھی، اس نے کہا مجھے سم دے، یعنی کہ تقریباً یہ 2005 یا 7 کا معاملہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ مجھے فون دے، اس نے فون لیا، فون اپنے گھر میں کیا۔ اس بات کو کچھ علماء کرام نے ایک اور ولی کے نام کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے وہ یہ ہے، اس نے فون واپس اپنے گھر میں کیا نا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ فلاں فلاں برتن گھر میں موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ سالن کس چیز کا پکا ہے، ہڈیاں کس چیز کی پکی ہے؟ اس نے کہا قیمہ میرے گھر میں پکا ہے۔ جب اتنی بات کر کے دوبارہ واپس آیا نا، دیکھا نہ بابا ہے وہاں پر، نہ وہ بزرگ ہے، نہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، نہ برتن ہے، سبھی غائب ہیں۔ اس نے شور کر دیا، بلند آواز سے پکارنے لگا یا داتا یا داتا۔ لوگ اس کے چاروں طرف اکٹھے ہو گئے، اس کو کیا ہو گیا، اتنا دیوانہ بن گیا، کیا ہوا؟ لوگوں نے پکڑا، محکمہ گاؤں والوں سے نیچے دفتر میں لے گئے، اس کے ساتھ باتیں کرنے شروع کی۔ اس نے سارا معاملہ جب بتایا نا تو ایک وہاں پر اللہ کے بزرگ تھے، اس نے کہا کہ اچھا اب اگر تجھے دکھایا جائے کہ وہ بابا کون ہے، کدھر ہے، تو پہچان لوں گا؟ اس نے کہا اس نے ایک بندے کو اس کے ساتھ بھیجا، وہ سارے دربار میں چکر لگایا لیکن وہ بزرگ نظر نہیں آئے۔ اب دوبارہ واپس آ گئے جہاں پر داخل یہ جو ایک نیچے لائبریری ہے نا، اس لائبریری کے اندر جب وہ داخل ہوا اور آگے جانے لگا نا دفتر میں جانا، لائبریری پر ایک دیوار پر نا اللہ کے ولیوں کی تصویریں لگی تھی، جس میں دادا ہجویری کی تصویر بھی تھی، خواجہ جویری کی تصویر تھی، بابا فرید کی تصویر تھی، حضور شہباز قادری کی تصویر اور دیگر اولیاء کرام کی تصویریں تھیں۔ اس نے کہا، وہ تصویریں دیکھنے لگا، پھر یا دادا پکارنا شروع کر دیا۔ بندوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ جس بزرگ نے مجھے چائے پینے کے لیے دی، جس بزرگ نے مجھے کھانا کھانے کے لیے دیا، وہ یہ سامنے جو بزرگ ہے یہ تھے۔ لوگوں نے دیکھا، پوچھا اس کا نام، بتایا اس کو، اس نے کہا یہ بابا تھا۔ لوگوں نے کہا یہی دادا جن کے مزار پہ تو آیا ہے۔ جب اس نے یہ ساری بات کی نا، اس کے دل میں اور محبت جو تھی نا اسلام کی اور زیادہ ہو گئی۔ اس نے کہا واقعی اگر یہ دادا جو ہے لاہور میں رہنے والا، اگر یہ دادا لندن سے چائے لا سکتا ہے میرے پینے کے لیے، یہ دادا لندن سے میرے لیے کھانا لا سکتا ہے، تو پھر آصف بن برقیہ جو ہے وہ بھی مکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان میں کچھ ہے اور موجود ہے، اس نے دادا صاحب کو دل دیا، وہاں پر بیٹھا رہا، محبت میں بدلتا رہا۔ تو بات کرنے کا جو مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ مٹی کے نیچے چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے دوست ہوتے ہیں، جو میرے ولی ہوتے ہیں، نہ ان کو اس جہان میں کام ہوتا ہے نہ اس جہان میں کام ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز آخری بات فرمائیں، حضرت